السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا عنوان ہے سیر و سیاحت۔ ہماری کوشش ہے ملک چلانے والے ذمہ داروں کو اپنی اچھی تجاویز پہنچائیں، کیونکہ جو خیالات ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں اور وہ وقت کی ضرورت ہوتے ہیں۔ جو خیالات ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور جو ہم نہیں پہنچاتے، وہ خیال واپس خیالات کے سمندر میں چلے جاتے ہیں۔ وہ خیال پھر کسی اور انسانوں کی زبان سے ادا ہوتے ہیں اور رقم ہوتے ہیں۔ جدت نئے خیالات کی محتاج ہوتی ہے، کیونکہ لمحوں کا غور و فکر 60 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ غور و فکر کی وجہ سے روحانی دنیا سے روشنائی ملتی ہے۔ آج ہمارے پہلے مہمان ایک تاجر ہیں جو تجارت کی وجہ سے بیرون ملک آتے جاتے رہتے ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ایک ٹورسٹ ہیں۔ یہ بیرون ملک سیر و تفریح کے لیے گروپ لے کر جاتے ہیں۔ اور تیسرے مہمان ہمارے صحافی ہیں۔ ان کے پاس بھی علم کا چھوٹا جگنو ہوگا، ان کی بھی رائے لیں گے۔ جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ تاجر صاحب، آپ سیر و سیاحت کی ترقی کے لیے کوئی نئے گر بتائیں تاکہ سیاحت کے میدان میں ہمارا ملک ترقی کر سکے۔ السلام علیکم۔ دیکھیں، سفر کو وسیلہ ظفر بھی کہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو بھی ہنگام ہوتا ہے بازاروں میں، سڑکوں پہ، ضرورت کی وجہ سے لوگ گھروں سے نکلتے ہیں، پیسہ بھی ایک جیب سے دوسری جیب میں جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں صحرا، سمندر، زرعی میدان، بے شمار قسموں کے پہاڑ، جنت نظیر وادیاں ہیں۔ اگر ہم خوبصورت لوکیشن پہ چھوٹے شہر بنائیں اور وہاں پہ اعلیٰ معیار کے ہوٹل اور امن دنیا کے دوسرے شہروں کے مقابلے پہ دیں، اگر ہم ان سے بہتر اور سستی سہولتیں دیں گے تو پھر ہی وہ ہمارے ملک میں آئیں گے۔ باقی محکمے کوشش کرتے ہیں مگر بامقصد سپیڈی ایفرٹ کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔ تو اب میں ٹورسٹ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سیاحت بڑھانے کے بارے میں کوئی رائے دیں۔ السلام علیکم۔ دیکھیں، جب ہم لوگوں کو ٹور پر لے کر جاتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے ہمیں بھی پیسے بچے، اور جن لوگوں کو ہم لے کر جاتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کا ٹور ایک یادگار ٹور ہو۔ تنہا ٹور مہنگا ہوتا ہے جبکہ گروپ کی صورت میں سستا پڑتا ہے۔ ہم ملک اور بیرون ملک گروپ لے کر جاتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے شہروں کو خوبصورت بنائیں، وہاں پہ
دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح اعلیٰ ہوٹل بنائیں اور امن کو یقینی بنائیں، تاکہ جو بیرون ملک سے ہمارے ملک میں شہری آتے ہیں وہ اچھی رائے لے کر جائیں، کیونکہ 80 کے دہائی والے جو ہمارے بڑے شہر تھے جہاں پرامن اور خوبصورت ماحول ہوتا تھا وہ غائب ہو چکا ہے۔ شکریہ۔ صحافی صاحب، اب آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اگر کوئی ٹورزم کے حوالے سے کوئی تجویز ہے تو ارباب اختیار تک پہنچائیں۔ السلام علیکم۔ جس طرح دوسرے ملکوں نے ٹورزم کو انڈسٹری کا درجہ دیا اور سیر و سیاحت کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہے، ہمارے ملک میں بھی پازیٹیو سوچ ڈیولپ ہوگی۔ اس کے بغیر ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ ہمارے ملک کو ترقی کرنے کے لیے دولت کی نہیں، اتفاق اور پازیٹیو سوچ کی ضرورت ہے۔ جنوبی کوریا نے ہمیں موٹر وے بنا کر دی، معاہدے کے مطابق ٹول ٹیکس سے اپنی لاگت بھی پوری کی اور منافع بھی کمایا اور موٹر وے ہمارے حوالے کر دی۔ انہوں نے سارا کچھ تخیل کی بنیاد پہ سیس کیا، کیونکہ قیافہ شناسی بھی حق ہے۔ مفروضوں کو حقیقت کا روپ دیا اور خوشی خوشی اپنے ملک چلے گئے۔ آج سے 35 سال پہلے جن ملکوں نے اپنے ملک اور عوام کی تقدیر بدلنے کے لیے اقدام کیے، آج وہ کامیاب ملکوں کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں۔ شکریہ۔ دیکھیں، سب نے بہت اچھی باتیں، بامقصد باتیں کی ہیں۔ جس طرح کرونا نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا، اسی طرح پازیٹیو وائرس آئے اور ہمارے ملک کو پازیٹیو راستے پہ چلنے پہ مجبور کر دے۔ پازیٹیو سوچ کا ہر فورم پہ اظہار ہونا چاہیے۔ سب نے پنشمنٹ آف ہپل سٹوری FA کی کتابوں میں پڑھی ہوئی ہے۔ بات کو ان سیریس کرتے ہوئے اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ پھر ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ شکریہ۔